مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت، اس کی مثال جس کا وعدہ اہل تقوی کے ساتھ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی۔ اچھا، یہ مثال ہمیشہ کیوں آتی ہے؟ دنیا میں بھی آپ اس سین کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی سیاحت کے عادی ہیں ان سے پوچھیں کہ سب سے بہترین منظر جو آپ پہاڑوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ندیاں رواں ہیں۔ ایون باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ یہ والا آپ کو منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی بھی آپ دیکھیں اور سبزہ بھی دیکھیں، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اسے انجوائے کرتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں تو اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھائی ہوئی ہے۔ آپ صرف دنیا میں جو ٹاپ کی 10-12 آبشاریں ہیں، واٹر فالز، ان کی ذرا ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ آج کل تو اللہ کے فضل سے آپ گھر بیٹھ کے مفت دنیا کی ہر جگہ کی سیر کر سکتے ہیں، اور ویسی سیر کہ جو وہاں پہ موجود لوگ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں ان کو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، ان کو موسم کی سختیوں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، خرچہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں آپ آرام سے اپنے صاف ستھرے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یا سردیوں میں رضائی میں بیٹھ کے ساتھ دودھ پتی کا مگ رکھ کے آپ جو ہے وہ وکٹوریا واٹر فال دیکھ رہے ہیں، انجوائے کریں۔ دنیا کی کوئی جگہ دیکھنی ہے آپ دیکھیں۔ وہ لوگ کتنے کتنے ہفتوں کا سفر کر کے اس کے ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہر جگہ وہ ویڈیو بناتے جاتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دھندلا سا تصور رکھا ہے اس جنت کا، ان ساری نظاروں کے اندر، تاکہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے نا جنت کی اہل تقوی کے لیے، وہ ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اکلھا دائم، اللہ اکبر، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ آپ جو پھل توڑیں گے دوبارہ سے اگائے گا، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، موت ذبح ہو چکی ہے۔ آپ پھل توڑیں اور کھا لیں تو وہ اس ٹہنی کے اس پورشن پہ جو ایک انگور کا دانہ تھا اسے تو موت آ گئی نا، لیکن نہیں آئے گی، دوبارہ اگ جائے گا۔ آپ نے کھا بھی لیا اور وہ اپنی جگہ پہ اگ گیا، اور بھوک بھی نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مزہ کیوں آئے گا؟ کھانے کی لذت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں لذت رکھی ہوگی، وہاں پہ انسان لذت کی وجہ سے کھا رہا ہوگا، کیونکہ بھوک بھی ایک کمزوری ہے، جنت میں بھوک نہیں ہے۔ اور ٹوائلٹ میں جانا کھانے کے بعد آپ کو یہ فکر لگ جائے کہ پتہ نہیں اب کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، یا پیٹ خراب نہ بھی ہو تب بھی ٹوائلٹ جانا ایک مشقت والا کام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ایک ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، پھر آپ جناب کھانا پینا شروع کرتے ہیں، اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کو فنا بھی کوئی نہیں۔ جیسے ہی آپ انگوروں کا گوشہ توڑیں گے دوبارہ سے اتنا ہی اگائے گا، اور توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، خدام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے جو کوئی الٹیمیٹ سوچ سکتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں، اس سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ اور یہی آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہیں چھپا کے، کہ جن نعمتوں کا گمان بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا، کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی بھی نہیں، کسی کان نے سنی بھی نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا، کوئی امیجن بھی نہیں اس کو کر سکتا۔ یہ تو صرف مثال کے لیے ہوتا ہے نا، فروٹ، حوریں اور یہ سارے معاملات، یہ صرف سمجھانے کی حد تک ہے۔ جو اصل معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ سے زیادہ۔ میں تو صرف اس تصور کے ساتھ ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو موت ہی نہیں آنی، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا،
آپ سے رب نے کبھی ناراض ہی نہیں ہونا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی، نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے، نمبر 2 مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، نمبر 3 میں بوڑھا نہ ہوں، ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج۔ یہی ہے نا 3 خواہشات۔ اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس طرح رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے، آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے، تو خدا کی ضرورت ہی نہیں۔ اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے، اس پہ کبھی زوال نہیں آتا، اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں۔ اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات، اللہ نے جنت پہ جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو، جنت میں انٹر ہوتے آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا۔ جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے، اور دوستی کہیں گے وہ کاش میں موت آ جاتی۔ دوسری خوشخبری ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہے، آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ تیسری خوشخبری ملے گی، آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور 30 ہی لے گی۔ اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب جائز ہے۔ آپ کون سی نافرمانی دنیا میں سوچ سکتے ہیں، وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دیں، جنت میں کوئی نماز نہیں۔ کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے، پئیں سر جتنی مرضی پئیں۔ کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے تو سر جتنی مرضی عورتیں، لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی، اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے، ہر بندے ادھر بڑھے گا، اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا ہے، ایک کون کر سکتا ہے؟ یہ حدیث مسلم شریف ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن ہے حدیث ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی، وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ۔ وہ آئے کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے، مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کو جگہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ دنیا میں نمازوں کی مشقت، بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی مشقت، حلال و حرام کے فرق کی مشقت، روزوں کی مشقت، کتنی مشقتیں ہیں، شریعت کی پابندیاں۔ اللہ نے فرمایا آپ جا کے ذرا جبرائیل دیکھو۔ واپس ہے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ دوزخ کو دیکھو۔ دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے، یہ تو بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے، اٹریکٹفل چیزوں سے، شہوات سے۔ کہا جبرائیل آپ دیکھو۔ دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا، کیونکہ ہر راستے ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، جتنا بھی اٹریکٹفل جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے۔ لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا، کیونکہ دنیا بڑا کہا گیا ایک ہی پھیرا لگنا ہے، کہنے نا لوگ۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی۔ یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا ہے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا، وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ کہانی صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے انہوں نے۔